إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے آگے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو حق اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ مالک فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، مگر سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، انسانی جسم میں سب سے اہم دل کی حیثیت ہے. دل زندہ ہو انسان زندہ ہوتا ہے، اور دل اپنا کام کرنا بند کر دے تو پھر جسم بھی ختم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دلوں پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. فرمایا اللہ ذوالجلال تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے،
مگر اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ ذوالجلال سے توبہ اور اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ خوبصورت بنائے، کیونکہ اگر دل خراب ہوا تو ظاہری صورت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ مالک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تمہارا ستر ڈھانکنے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دو لباس عطا فرمائے ہیں، ایک ظاہری لباس جو کہ ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور دوسرا باطنی لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے بندے کا اخلاق سنورتا ہے، بندے کے کردار میں حسن آتا ہے، بندے کے کردار میں اصلاح آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دل کا انحصار نیکی اور برائی کرنے میں دل کا سب سے بڑا کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اے آدم کے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے پہلے بھی تمہارے پچھلے بھی، اللہ مالک فرماتے ہیں ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے نیک اور صالح بن جائیں۔ فرمایا میری حکومت میں زیادتی نہیں ہوتی، اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ فرمایا تم سارے پہلے بھی اور پچھلے بھی اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، یعنی سارے ابو جہل جیسے ہو جاؤ، فرمایا میری حکومت میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ حدیث قدسی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اصل تقوی اور گناہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل کی حالت درست ہوئی تو اعمال میں اللہ کا خوف، تقوی اور خوبصورتی آئے گی، اور اگر دل گناہگار ہوا تو اعمال بھی برے ہی ہوں گے۔ اور دل کو دل کس لیے کہا جاتا ہے؟ فرمایا دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حرکت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیا۔ فرمایا آدم کے بیٹے کا دل ابلنے والی ہنڈیا سے بھی زیادہ حرکت کرتا ہے جب وہ ابلتی ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ دل کی حیثیت انسان کے جسم کے اندر بادشاہ کی طرح ہوتی ہے، جو اپنی فوج اور اپنے لشکر میں جس طرح بادشاہ کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور اس کے تمام امور اور معاملات بادشاہ کے حکم سے چلتے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے۔ اسی طرح دل کی حیثیت ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اعضاء اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور دل ہی انسان کو اللہ ذوالجلال کے دین پر استقامت کا راستہ دکھلاتا ہے، اور انسان کو دل کی وجہ سے ہی گمراہی میں مبتلا ہو
جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام امور، تمام معاملات کا مرکز اور منبع انسان کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اگر یہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس کے اندر بگاڑ ہو جائے، فرمایا سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، فرمایا ہوشیار رہو الا وہی القلب، فرمایا یہ دل ہے، اور یہ حقیقت میں تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، جو حکم کرتا ہے اعضاء اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال ہمیں دلوں کو دیکھنے اور اللہ ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو استقامت دینے والے مالک، میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرمانا۔ میری اور آپ کی اماں جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ، لوگوں کے دل اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اس لیے انسان کو متفکر ہونا چاہیے، انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کی نظر دل پر ہونی چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور علماء کرام نے دلوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ دل جو قلب سلیم ہے، اللہ مالک فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا اس قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، فرمایا مگر وہ جو اللہ ذوالجلال کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، بے روگ دل کا لے کر آیا۔ اور قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق چلتا ہے، شک شبے والی باتوں سے دور رہتا ہے، اور وہ پاک ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں پر وہ دل کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس کی محبت اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے، توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اللہ ذوالجلال پر ہی کرتا ہے، اور اس کے تمام معاملات میں خلوص ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، ظاہر بھی ایک باطن بھی ایک، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں فراڈ نہیں ہوتا۔ اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ ذوالجلال کے لیے محبت کرتا ہے، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نفس کے لیے اور شیطان کے لیے نہ وہ محبت کرتا ہے نہ اس کی دشمنی ہوتی ہے۔ دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں ریا اور دکھلاوا نہیں ہوتا، اور لیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں، تمام فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور پورے عزم اور پورے ارادے کے ساتھ دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کسی کی بات آ جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، برادری، قبیلہ، رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، وہ سب سے مقدم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ زندہ دل ہے، اور دوسرا مردہ دل سراسر اس کی ضد ہے، وہ اپنے رب سے ناشنا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں، اس کے حکم کے باوجود اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی رہنے کی جگہ ہے، دنیا ہی کمانے کی جگہ ہے، دنیا کے لیے میں آیا ہوں۔ اور میرے بھائیو دوستو، وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں
مشغول نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا اور غوث، کسی کو اولاد دینے والا اور سمجھتا ہے، اور مسجدوں میں اس کا تعلق نہیں ہوتا، درباروں اور مزاروں پر اس کا رابطہ ہوتا ہے اور وہاں وہ اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اور اگر روکتا ہے تو اپنی بڑائی کے لیے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، ایسے شخص کا نفس اس کا امام ہوتا ہے، اور اس کی خواہشات نفس اس کی گائیڈ ہوتی ہے، اور جہالت اس کی ڈرائیور اور غفلت اس کی سواری ہوتی ہے، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیپ کے پیچھے چلتا ہے، اور نفسانی خواہشات اس کی اصل ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس کے دل اندھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا دیکھنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر جو سینوں میں دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح ایک قلب مریض ہوتا ہے، وہ نیکی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے اور برائی بھی کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بھی چلتا ہے اور اپنے نفس کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ اب اس کا پتہ نہیں، اس کا انجام نہیں پتا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنے انجام کے بارے میں ڈرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی تھی، سورہ یوسف کے آخر میں پڑھیے، میں اور آپ ہمارا کیا حال، گناہوں میں لپٹے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، مگر وہ نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ابن نبی، ان کا حال یہ ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین و آسمان کو بنانے والے مالک، تو دنیا میں بھی میرا کارساز، آخرت میں بھی میرا کارساز، یا اللہ جب تک مجھے رکھنا، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، اللہ مسلمان کر کے رکھنا، اپنا فرما بردار کر کے رکھنا، اور جب میری موت آئے نیکوں کے ساتھ اللہ مجھے ملا دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، دل کے امراض اور اس کی صحت کی نشانیاں یہ ہیں، بعض اوقات انسان کا دل بیمار ہوتا ہے اور بیماری بھی اتنی سخت ہوتی ہے لیکن اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دل مر جاتا ہے۔ اور ایسی بیماری اور موت کی نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حق بات کی جہالت اور اپنے باطل عقائد سے اسے کوئی دکھ درد نہیں ہوتا۔ دل میں اگر ایمان ہو، برائی کو برائی سمجھے گا۔ صحابہ کا یہ حال تھا، فرمایا جن لوگ برائیوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً اس کا دل انڈیکیٹر دیتا ہے، نشان دیتا ہے، یہ تو نے رب کی نافرمانی کی ہے، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفر اللہ کہہ لیتا ہے۔ اسی طرح صحت مند دل کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا باشندہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری دنیا تو عارضی ہے، اصل میرا مقام جنت ہے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، عبداللہ کون فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی رائی ہوتا ہے،
تو میرے بھائیو صحت مند دل ہمیشہ متنبع اور ہوشیار رہتا ہے، اسے اللہ کی طرف محبت ملتی ہے، رجوع ملتا ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ والہانہ انداز میں محبت کرتا ہے۔ اور جب رب سے محبت کرتا ہے اللہ ذوالجلال لوگوں کو مسخر کر دیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور صحت مند دل کی کوئی عبادت، کوئی وظیفہ چھوٹ جائے اسے رنج اور غم ہوتا ہے، اگر نماز باجماعت نکل جاتی ہے اسے بڑا فکر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو رب کی آواز تھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، مگر یہاں تو حالت یہ ہے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے شیطان کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے آج رات بڑی اچھی نیند آئی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور صحت مند دل کی علامت یہ ہے وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے اوقات میں اس قدر بخیل ہوتا ہے کہ ایک بخیل شخص کو اپنے مال پر اتنا بخل نہیں ہوتا۔ اور صحت مند دل کی یہ نشانی ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سارا غم اور رنج ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نماز میں اسے راحت، اسے سکون ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، الفاظ اور معانی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو صحت مند دل کی یہ نشانی ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن اتراتا نہیں ہے، فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور اپنے کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے، اس کی نیت کی تصحیح کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو اللہ ہم سب کو صحت مند دل عطا فرمائے۔ اور دلوں کی بیماریاں میرے بھائیوں، دل پر جو فتنے پیش ہوتے ہیں وہ دل کی بیماریوں کا سبب ہوتے ہیں، جس میں خواہشات نفس ہیں، شبہات ہیں، اور آج کل شبہات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ نیٹ پر ہم روز نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، نئے نئے شبہات آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دلوں کو بیمار کر دیتے ہیں اور بھی شبہات کے فتنے سے علم اور عقیدے کا بگاڑ آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، نیکی کرتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے دل چمکدار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو دلوں کے لیے 4 چیزیں زہر آلود ہیں۔ سب سے پہلی چیز گناہ اور اللہ کی نافرمانی۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ رب کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَرْكَ الذُّنُوبُ حَيَاتُ الْقُلُوبِ، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ دلوں کی زندگی ہے، اور میرے بھائی اس کی نافرمانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیو دوستو انسان کے لیے 4 چیزیں زہر آلود ہیں دلوں کی زندگی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز زیادتی کلام، دوسری چیز زیادتی نگاہ، اور تیسری چیز زیادتی کھانا، اور چوتھی چیز زیادتی اختلاط، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل۔ میرے بھائیو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کے ایک بول سے لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک بول سے انسان کفر کر جاتا ہے اور دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی۔ اور میرے بھائیو دوستو، دل کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور فرمایا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک بندے کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو زبان سے لفظ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، مگر ہماری حالت یہ ہے بولتے رہتے ہیں، بعد میں سوچا تو سوچا، نہیں سوچا تو کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ زبان کے ایک ایک لفظ کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم کہتے ہو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا اعمال نامہ پڑھ لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے چغلی سے، جھوٹ سے، اور اس طرح کی جتنی بہتان اور دوسری چیزوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ نظریں اللہ کی نعمت ہیں، ان کو آوارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حسن آوارہ دعوت نظارہ دیتا ہے، انسان اللہ کو خوف رکھنے کے ساتھ نظر کو جھکا لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور جس کی سند ضعیف ہے، فرمایا نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں ایک تیر ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے بدلے میں اس کو دل میں ایسی شرینی اور ایسی مٹھاس عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ اپنی عبادت کے اندر محسوس کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے اللہ ذوالجلال اسے عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بعض سلف صالحین نے فرمایا، یہ نسخہ انہوں نے بتلا دیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جس بندے نے اپنے ظاہر کو سنت کے اور اللہ سنت کے اتباع سے اور اپنے باطن کو اللہ ذوالجلال کے مراقبے سے معمور کر لیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس بات کا خیال ہو۔ اور فرمایا اپنی نظر کو محارم سے روک لیا، اپنے نفس کو شکوک و شبہات سے دور کر لیا، اور حلال روزی کا استعمال کیا تو اس کی فراست کبھی خطا اور غلطی نہیں کرتی۔ میرے بھائیو، اسی طرح کھانا انسان کو اتنا کھانا چاہیے جس سے انسان بچ سکے، اور بہت زیادہ کھانا جو ہے یہ بھی انسان کے دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول عام کرنا، میل جول اگر کرنا ہے تو پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ اتنا میل جول کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ انسان میل جول کرتا ہے، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے دل میں محبت ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی میل جول اپنے دنیاوی کاروباروں کے سلسلے میں انسان کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن دلی محبت صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، دلوں کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے۔ اور بعض سلف فرمایا کرتے تھے لوگ جس کو فوت ہو جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، انہیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان کے پاس تعزیت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیا معنی؟ انہیں سمجھانے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ انہیں سمجھانا چاہیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ دراصل اللہ سے دور ہو چکے ہیں، انہیں محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوشش
کوشش کے ساتھ رب کے قریب کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ. میرے بھائیو دوستو، دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے. انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. فرمایا یہ قرآن فی شفاء لما فی الصدور، اس میں لوگوں کے دلوں کے لیے، اس میں سینوں کے لیے شفا ہے. لہذا قرآن کریم کو، اور دوسری چیز اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بندے کے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے. ذکر نماز بھی ہے، ذکر اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر قرآن کریم بھی ہے. اور میرے بھائیو فرمایا لکل شیء جلا وان جلاء القلوب ذکر اللہ. فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے والی سائیکل کوئی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر ہے. ذکر سے بندے کا دل زندہ رہتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. ذکر سے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، اور ذکر الہی سے دل منور ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو جیسا میں نے عرض کیا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ ذوالجلال سے دعا استغفار بندہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے. بندہ ہر وقت مقصر ہے، رب کے اللہ ذوالجلال کا حق نہیں ادا کر سکتا. لہذا اللہ ذوالجلال سے توبہ استغفار کرے، استغفر اللہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ ذوالجلال دنیا کی اور دنیا کی مصیبتوں میں بھی اسے نکال دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد کے وقت فجر سے پہلے بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھیں، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھیں. 1 وتر پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، یا جتنی اللہ توفیق دے. اس وقت اگر بندہ سوچ سمجھ کر نماز پڑھے تو اللہ ذوالجلال دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، دلوں میں انسان کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. اور سلف صالحین تو کہا کرتے تھے اگر تہجد کی نماز نہ ہوتی تو زندگی کا لطف نہ ہوتا. اسی طرح علم نافع، کتاب و سنت کا علم، قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ پڑھیے، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کو پڑھیے، انشاءاللہ دلوں کو شفا ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ عقل حلال، رزق حلال کھانے سے بھی دلوں میں زندگی آتی ہے، اور حرام کھانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحك، فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرت الضحك تمیت القلب. فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. ہم تو مجلسوں میں بیٹھ کے اتنا ہنستے ہیں کہ ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ ذوالجلال سے دعا. ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے، کوئی علاج بتلائیے. آپ نے فرمایا ان اراتا تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں نرمی پیدا ہو، فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وامسح راس الیتیم، اور فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کر دیں گے. اسی طرح میرے بھائیو جیسا میں نے عرض کیا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، فوراً اللہ ذوالجلال سے توبہ کرے، اور قبروں کی زیارت سے بھی بندے کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے. فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ فإنها فرمایا اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو میرے بھائی تھے، یہ بھی تو میری طرح تھے، کل ہمارے ساتھ تھے،
آج قبرستان میں ہے، میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان خفیہ طور پر چھپ چھپا کر نیک اعمال صالح اعمال کرے، غریبوں مسکینوں کی خفیہ طور پر مدد کرنے سے اللہ دلوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، دلوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال جو کچھ سنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ جنت میں ساتھ نصیب فرمانا۔ رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاة۔